صلوات پر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر. ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پا کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا، ہے مگر اب یہ لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو، روک رکھا ہے اپنے عاشقوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پا جو گزرتی
ہے، رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر، ام لیلا سنبھال زینب کو، ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں، ایڑیاں خط بناتی آتی ہے، ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے، اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، پدھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے زی سے گزرنا جوان، ستم ہے زی سے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب تھا کہ شے مشرقین سے چھوٹے، محبو پیٹو کے اکبر خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان، کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں، ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سینہ، لہو ادھر ہوا چشمے تڑپ کے جانبے گردو نگاہ کی شنے، زمین ہل گئے، پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسار، میرے جواں میرے محروم میرے سعید پسر، میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسر، قریب ہو گئے میدان، پدر پاج نئی واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے دن کدھر گئے میرے گل پیرہان علی اکبر، میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر، جوانا مرگ غریب الوطن علی اکبر، اجاڑ کر گئے میرا
بلا کے گھر سے یہاں عاشقیاں نے لوٹ لیا دعائی ہے کہ نے لوٹ پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے نہیں بتانے کے لاشائے نابکار مجھے تیرے فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے صدا سنا دے کہ میں گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے کلیجہ منہ سے کوئی دم میں عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی عطس سے ہونٹوں پا نکلی ہوئی زبان دیکھی خمر سے چہرے پا زردی لبوں پا جا دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے سینہ پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور اجاتا تھا فاتح اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے سب نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پالے کو قسمت کا کروں کسے میں گلا خدمت کا عوض کچھ بھی دے سکی صحرا بھی نظر
नभ बांध सके अठा के बाले को किसी का नए उम्मीदें चराग न हो जवान बेटे का दिल को पिदर के दाग न हो हजार बाग लुटे पर खिजा ये बाग न हो पिसर के गम में परेशान पिसर के गम में परेशान दिलो दमा फलक बला का शय करबला पर टूटा है मुसाफिरी में बराबर कला छोटा बतूल कहती थी फरियाद याली फरियाद मेरी बहू हुई बर्बाद या अली फरियाद बजाए रहम है बेदाद या अली फरियाद खुदा के वास्ते दो दाद या अली फरियाद दोहाइयों सुबह आले अबा को मारा है जवा को मारा है ना जवा को मारा है ना का खुदा लिखा है अब बता की जूही सदा आई हुसैन इमाम के चेहरे पर मुर्दनी छाई वो आह की के जरिए रसूल थर्राई रवाना हो गई अशकों के साथ बीनाई सवारे दोषे पैगंबर की आस टूट गई इन्हाने सब्र जो थामी लगा पुकारते हैं पिसर को पिसर नहीं आता जिगर में दर्द है लखते जिगर नहीं आता कोई रफीके शे बहरोबर नहीं आता तुम्हारे भाई को रास्ता नहीं पिसर के गम में खुजादा मेरा हलाक हुआ बसाया घर 59 बरस का खाक यहाँ तो फिजा ये करती थी दर्द की तकरीर असाए उठाकर उधर चले शबीर अंधेरा सामने
آنکھوں کے اور دل تغیر، ہر ایک بار یہ نعرہ کہ یا جناب امیر، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا ہے یہ کہ بات، لکھا ہے یہ کہ بات، لکھا ہے یہ کہ بات جگہ قدم قدم ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کی خوشبو، زمین پر بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو، تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہر سو، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں، تو رو کے کہتے تھے، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، کہاں حسین نے رو کر تمہیں نہیں معلوم، ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں معلوم، مٹی شبیہ پیمبر تمہیں نہیں معلوم، رلانے کو یہ امام امم سے پوچھتے ہو، چوری پھرا کے گلے، چوری پھرا کے گلے جبا، چوری پھرا کے گلے جبا سے پوچھتے ہو، بارگاہ الہی میں پڑھا۔ ایک اور بلند ترین صلوات۔ ان مجالس خمسہ کے سلسلے میں یہ آپ کی خدمت میں آج دوسری مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان رکھا گیا وہ اصول دین کے تعلق سے ہے، کہ جس میں توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت پر مختلف ذاکرین کی طرف سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس ناچیز کے ذمے دوسری مجلس یعنی بعنوان عدل اس ناچیز کے حصے میں آیا ہے۔ آپ تمام کی خدمت میں انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ صاحبان ایمان اپنی توجہات کو
ذکر اہل بیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیل ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی اپنے اس مبارک و مقدس فرمان میں مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ظلم کے ذریعے سے عزت چاہتا ہے، مولا نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کے ذریعے سے عزت چاہتا ہے تو یہ رویہ، جس رویے کی مولا نے گفتگو کی، یہ کوئی انجان چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی عام چیز ہے کہ اگر کوئی غور سے دیکھنے والا ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو اٹھائے تو اسے ایسے 10 لوگ مل جاتے ہیں کہ جو ظلم کے ذریعے سے اپنی عزت کے خواہش مند ہوتے ہیں اور لوگوں کے نزدیک اپنے مقام کو بلند اور بڑا بنانے کی خاطر ظلم کا استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے تعلق سے مولا نے فرماتے ہیں کہ جو شخص ظلم کے ذریعے سے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے عدل کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا ہے نا توجہ؟ یعنی جو صاحب عزت نہیں ہے لیکن اپنی عزت کی خاطر ظلم کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو عزیز بنانا چاہتا ہے، تو پروردگار عالم کا یہ رد عمل ہوتا ہے کہ وہ عدل کے ذریعے سے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی عدل کے ذریعے سے وہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کا اہل نہیں تھا جس چیز کا وہ سوال کر رہا تھا، اسی لیے اس کی اس خواہش کو ظلم قرار دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک بلند ترین صلوات نہیں، توجہ نہیں لگ رہی ہے، دیکھیں تمام صاحبان ایمان کی جتنی توجہ ہے اتنی ہی بلند صلوات بات۔ اپنے اس فرمان میں مولا کائنات نے کتنی عظیم بات کو، کتنے وسیع عنوان کو سمیٹ کر پیش کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو ظلم کے ذریعے سے عزت چاہتا ہے، مطلب کہ جو، اب ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ یعنی اس نے اس چیز کا سوال کیا جس چیز کا وہ اہل نہیں تھا۔ ہر وہ شخص، توجہ رہے، ہر وہ شخص جس نے اس چیز کا سوال کیا جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ظلم کیا۔ بات واضح ہے؟ جس نے اس شخص اس چیز کا سوال کیا جس کا وہ اہل نہیں ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ظلم کیا، اور جس نے اس چیز کو جو اس کا اہل ہے اس تک پہنچا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عدل کیا۔ بات واضح؟ تو مولا نے فرمایا کہ جو ظلم کے ذریعے سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ اسے عدل کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی سبب سے جب آگے بڑھتے بڑھتے دنیا کا وہ حال ہو جائے گا کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، آگے بڑھتے بڑھتے وہ عالم ہو جائے گا، ایک دن ایسا آ جائے گا کہ پوری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو اللہ اس موقع پر کہ جتنوں نے اپنے ظلم کی بنا پر، جتنوں نے اپنے جبر و جور کے بنا پر، جتنوں نے اپنے آپ کو صاحب عزت بنانے کی کوشش کی ہے، تو ویسے دن اللہ اپنے عدل کو قائم کرنے کے لیے، اور جو ہے نا آپ کی اپنے عدل کو قائم کرنے کے لیے، کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے جب اپنی حجت کو پردے سے باہر بھیجے گا تو جتنا ظلم و جور سے یہ دنیا بھری ہوئی ہوگی اتنا ہی اس دنیا کو وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا، اتنا ہی وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی ظلم کی طاقت سے جو صاحبان عزت بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے ان تمام کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے تدبیر استعمال کی ہے وہ عدل کو نافذ کرنا، وہ عدل کو نافذ کرنا، اور اس عدل کو نافذ کرنے کے لیے اس نے اپنی حجت کو پردہ غیب سے ظاہر کیا۔ اس نے اپنی حجت کو پردہ غیب سے ظاہر کیا۔ جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا تو ساری دنیا میں جو چیز پھیل جائے گی وہ ہوگا عدل، وہ ہوگا عدل۔ یعنی کوئی ایسا نااہل نہیں ہوگا کہ جو اس چیز کو لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا وہ اہل نہیں ہے، بلکہ امام کے آنے کے بعد ہر نااہل سے اس چیز کو لیا جائے گا جس پر وہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھا ہے، اور ہر اہل تک اسے پہنچایا جائے گا کہ جس سے ظلم نے اسے محروم کیا ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ نے اپنا عدل کہا، اسی کیفیت کو اللہ نے اپنا عدل کہا۔ اپنے عدل کو نافذ کرنے کے لیے اس نے اپنی حجت کو وسیلہ بنایا، اپنے عدل کو نافذ کرنے کے لیے اس نے اپنی حجت کو وسیلہ بنایا۔ تو بات واضح ہوئی کہ اللہ کا عدل کسی اور چیز کو نہیں کہتے بلکہ عدل الہی اسی کو کہتے ہیں کہ جسے اس نے اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے نا۔ عدل الہی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو اس نے اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے۔ اتنا ضروری ہے عدل پر ایمان رکھنا کہ کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا ناجی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسے عادل تسلیم نہ کرے، ہے نا، جب تک کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسے عادل تسلیم نہ کرے۔ یعنی میں نے مانا کہ اللہ ایک ہے، میں نے مانا کہ اللہ نے عالمین کو خلق کیا ہے، میں نے مانا کہ اللہ ساری مخلوق کا رازق ہے، میں نے مانا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری چیزیں تسلیم کی، لیکن اس کے عدل پر یقین نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے عدل خدا کا انکار کیا اس نے اس کی توحید کا انکار کر دیا۔ اس سبب سے نہ اس کی ذات میں، نہ اس کائنات میں، نہ اس کے دین میں، نہ اس کی بھیجی ہوئی کسی چیز میں اس سے نسبت رکھنے والی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو عدل سے خالی ہو، کہ جو عدل سے خالی ہو۔ اب دیکھیے خدا کی مشیت کبھی بھی عدل سے خالی نہیں رہتی، ہے نا۔ اس مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے ہر اس شخص کو کہ جس نے ظلم کے ذریعے سے عزت چاہی، اللہ نے اسے عدل کے ذریعے سے ذلیل کیا۔ مطلب اللہ نے عزت اور ذلت کی تقسیم کا مرحلہ بربنائے عدل رکھا،
بات واضح نا؟ بربنائے عدل رکھا. ارشاد جیسے کتنے مقامات پر ہوا, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ہم جسے چاہیں اسے ملک دیں گے, ہم جسے چاہیں اسے ملک سے محروم رکھیں گے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء. ہم جسے چاہیں گے اسے عزت دیں گے, ہم جسے چاہیں گے اسے ذلیل کریں گے, ہے نا. جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے, جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. یعنی اللہ نے جہاں جہاں اپنی چاہت کا ذکر کیا کہ میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو اس کی مرضی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور اس طرح لوگوں کے اوپر ظلم و جور ہو رہا ہے, بلکہ اللہ نے جہاں جہاں کہا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں, اس میں کوئی ایسی چاہت نہیں ہے اس کی جہاں عدل شامل نہیں ہے, جہاں عدل شامل نہیں ہے. یعنی جسے چاہوں عزت دوں, جسے چاہوں ملک دوں, جس سے چاہوں ملک چھینوں, جسے چاہوں ذلیل کروں, جسے چاہوں حکمت دوں, جسے چاہوں بغیر حساب رزق دوں, جسے چاہوں معاف کروں, جسے چاہوں سزا دوں. یہ اللہ نے جو چاہوں جسے جو چاہوں وہ انجام دے دوں. جتنی مقامات پر مشیت کا اپنی چاہت کا ذکر کیا, کوئی مشیت نہیں ہے اس کی جو اس کے عدل سے خالی ہو. لیکن اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جو چاہت کی بات کر رہا ہے کہ جسے چاہوں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں, اس میں عدل شامل ہے اور بغیر عدل کوئی عمل اس کی مشیت کا نہیں ہے. یہ انسان کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب عدل پروردگار کی بات ہو تو سوائے اس ذات کے کوئی اور سمجھا نہیں سکتا کہ اس کی مشیت میں عدل شامل حال ہے, سوائے ان کے کہ جس کو اس نے اپنی عدالت کا حاکم بنایا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو اس نے اپنی عدالت کا حاکم بنایا ہے. اسی لیے علی نے فرمایا کہ اس کی کوئی مشیت عدل سے خالی نہیں ہے, جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے. مطلب بندوں میں کتنے ایسے ہیں جو کبھی ملک کی دعا نہیں کرتے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خدمت میں ملک کی دعا کرتے ہیں. تو جنہوں نے اس سے ملک کا سوال نہیں کیا ان کو اس نے ملک نہیں دیا, جنہوں نے اس سے ملک کا سوال کیا ان کو اس نے ملک دے دیا. تو مطلب جس کے لیے اس کی مرضی ہوئی ان لوگوں کو ملک عطا کیا, لیکن اس کی مرضی بندے کے فعل کے اعتبار سے تھی. دعا کرنے والوں کو محروم نہیں رکھا اور دعا سے غفلت برتنے والوں کو عطا نہیں کیا. اسی لیے اس نے کہا جسے میں نے چاہا اسے دیا, جسے میں نے چاہا اسے محروم رکھا. لیکن اس کی یہ چاہت بندے کے فعل کے اعتبار سے ہے, اسی لیے اس کی عدالت کے حاکم نے علی نے اس بات کو ظاہر کیا کہ اللہ کی مشیت کبھی عدل سے خالی نہیں ہوتی. بات واضح نا؟ جو اس کا سوال کر رہے ہیں ان سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہے, اور جو اس کا سوال نہیں کر رہے ہیں ان کو سوال سے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کی مشیت میں عدل شامل حال ہوتا ہے, اس کی مشیت میں عدل شامل حال ہوتا ہے. تو اب ملک کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یہ ملک ہے کیا کہ جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسے چاہوں دوں, جسے چاہوں محروم رکھوں. جبکہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں, ہمیں بھی دانے مل رہے ہیں, ہمیں بھی چاول مل رہا ہے, ہمیں بھی ترکاری مل رہی ہے, ہمیں بھی ہوا سانس کے لیے مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, ساری چیزیں ہمیں بھی مل رہی ہے. سب کچھ کافروں کو بھی مل رہا ہے. جبکہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار تیری نعمتیں نازل ہو, اور کافر اس سے سوال نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود بھی دونوں پر مل رہا ہے. تو پھر جب وہ بغیر دعا کرنے والے کو عطا نہیں کرتا تو انہیں کیوں دیا جا رہا ہے نا سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملک کے معنی میں اللہ نے نہ پانی رکھا ہے, نہ ہوا رکھا ہے, نہ یہ دولتیں رکھی ہے, نہ دنیا کی کوئی نعمت کو.
بلکہ ملک وہ چیز ہے جو صرف سوال کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور جسے اس نے اپنا ملک کہا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ جسے اس نے اپنا ملک کہا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اسی لیے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس دن سوال پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ یہ بتاؤ کہ آج ملک کس کا ہے؟ کا پروردگار سب کچھ ختم ہو گیا اور تو آج پوچھ رہا ہے کہ ملک کس کا ہے، جبکہ تجھے یہ چاہیے تھا کہ جب سب کچھ تھا اس وقت پوچھتا کہ بتاؤ آج ملک کس کا ہے۔ اور جو ہے نا، یعنی آج ہم ہیں، جانور ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، ساری حکومت ہے، آبادی بھری ہوئی ہے، آج پوچھتا کہ بتاؤ اس ملک کا مالک کون ہے، لیکن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اس دن پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ ملک کا مالک کون ہے۔ تو جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا باقی ہے کہ جس کے مالک ہونے پر وہ ناز کر رہا ہے؟ کہ جب کچھ نہیں ہے تو کیا ہے جس کے مالک ہونے پر وہ ناز کر رہا ہے؟ اسے اس بات پر ناز نہیں کہ وہ آسمان کا مالک ہے، وہ زمین کا مالک ہے، یہ ساری چیزیں اس کی مخلوق ہے، لیکن اسے ناز نہیں ہے کہ میں ان سب کا مالک ہوں، بلکہ جس کا ناز ہے اور جس پر اس نے خوشی ظاہر کی ہے، جسے اپنی حمد کا پیمانہ بنایا ہے، وہ چہرہ ہے کہ جو ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، جسے اللہ نے اپنا ملک کہا، وہ محبت علی کی محبت ہے۔ اب ارشاد ہوا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یعنی جسے چاہوں ملک دوں، جسے چاہوں ملک سے محروم رکھوں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ مطلب اللہ نے بات کی اس اعتبار سے کہ اس سینٹنس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسے اس نے ملک دیا ان کو عزت بھی دی، اور جنہیں ملک سے محروم رکھا انہیں عزت سے بھی محروم رکھا، جنہیں ملک دیا انہیں عزیز بنایا، اور جن سے ملک چھین لیا انہیں ذلیل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عدل الہی کا تقاضا ہی یہی ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے؟ عدل الہی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جو صاحب ملک ہے، اس کے نزدیک ذلیل وہ ہے جو صاحب ملک نہیں ہے۔ مطلب عدالت الہی میں، اللہ کی عدل میں، اللہ کے عدل میں ایک ظالم و جاہل و گنہگار و کمزور و نحیف و مجبور و محتاج انسان جو کسی روح سے قابل تعریف نہیں ہے، ایسی مخلوق اللہ کے دربار میں محترم ہو جاتی ہے۔ کا پروردگار اتنی کم ظرف، ایسی جاہل و نادان مخلوق انسان کہ جو کسی بھی لحاظ سے تیری بندگی کی اہلیت نہیں رکھتی، آخر وہ انسان تیرے دربار میں محترم ہوا کیسے؟ آخر ایسے انسان کو تیرے دربار میں محترم بنایا کس نے؟ اور تیری عدالت کا میزان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی مخلوق صاحب عزت ہوتی ہے؟ کہ جسے ملک عطا ہوا وہ صاحب عزت ہوا، جسے ملک سے محروم رکھا اسے عزت سے محروم رکھا۔ یعنی عدل الہی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے دربار میں صاحب عزت وہی ہے جو محب علی ہے، اور اس کے دربار میں ذلیل وہ ہے جو عداوت علی رکھتا ہے۔ پروردگار عالم کی عدل کا میزان محبت علی ابن ابی طالب ہے نا؟ توجہ آپ کی۔ اب دیکھیے گناہ انسان نے جو کیے کہ بھئی اس سے گناہ ہوئے ہیں کئیوں ہزار، تو دعائے کمیل جو مولا نے کمیل کو تعلیم دی، جس میں اس کی وحدانیت کا ذکر ہوا، بندے کی بندگی کا ذکر مولا نے کیا، استغفار چاہی، وسائل تلاش کیے، ساری چیزیں، اتنی عظیم دعا کہ جس کا
جس کی کوئی نظیر نہیں ہے نا، اس کے تعلق سے ایک واقعہ بہت تیزی سے، حالانکہ بہت طویل ہے لیکن بہت تیزی سے سمیٹ کر آپ کی خدمت میں، کہ ایک گنہگار انسان جو سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، روز محشر اپنے حساب و کتاب کا انتظار کر رہا تھا، اس نے اپنے نفس پر اسراف سے گناہ کیے، کسی اور کے گناہ کا ذمہ نہیں تھا، حقوق العباد ترک نہیں کیے تھے، لیکن اپنے آپ پر گناہ کیا تھا، ہے نا توجہ؟ یعنی دوسروں کو اذیت نہیں دی تھی لیکن خود کو، اپنی نفس کو رسوا کیا تھا، ویسا شخص سراپا گناہ بھرا حساب کا انتظار کر رہا۔ ایک ملک کی آمد ہوئی جس نے کہا کہ پروردگار عالم اس سے پہلے کہ تیرا حساب سنائے تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جب چلے تو وہ ایک نور کی کیفیت روشنی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، ہے نا توجہ؟ اور وہاں اللہ نے اس کی زندگی کی تصویریں، اس کی حالات سب اس کو دکھا دیے کہ یہ دیکھ لے کہ تو نے اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں کیا 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 ہے۔ اس نے اپنے آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھا، جس سے اس کی نفس کو یقین پیدا ہو گیا کہ بھئی کتنے گناہ ہیں، اب تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو سب بتانے کے بعد توجہ رہے، پروردگار عالم نے سوال کیا کہ یہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ تو مجھے بخش دے پروردگار، اور کیا چاہوں؟ تو اللہ نے یعنی اتنے گناہوں کو اس کو بتانے کے بعد کہا جب یہ تیری زندگی کا حال ہے اور میں تجھے بخش دوں ایسے ہی، تو پھر میرے عدل کا کیا ہوگا؟ تو میرے عدل کا کیا ہوگا؟ کہا کہ بھئی اب تو کچھ، اب یہ سننے کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ بھئی اب کیا کیا جائے۔ ایسے ہی مایوس کھڑا ہوا تھا جب اسے دائیں جانب سے آواز آئی، اور اس آواز دینے والے نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے دوہرا۔ اب جو ہے نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے دوہرا۔ اس نے سنا، کہا ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں آپ بتائیے۔ کہنے والے نے کہا بول، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ اور اس طرح دعائے کمیل کا آغاز ہوا، اور دعائے کمیل کے الفاظ وہ کہتے رہے، یہ دہراتا رہا۔ ہوتے ہوتے ایک کیفیت آئی جب اس پر گریہ طاری ہوا، لرزش طاری ہوئی، رونے لگا، بیٹھ گیا، سجدے میں گر گیا، گریہ و زاری کے ساتھ وہ الفاظ دہراتے رہا جو اس کہنے والے نے کہا۔ اور آخر کار ہوتے ہوتے جب دعائے کمیل اپنے اتمام کو پہنچی تو اس کے سامنے باب جنت کھلا، اور اس سے کہا گیا کہ یہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، تو اس میں چلا جا، ہے نا۔ تو اب اس نے یہ دیکھا کہ اتنے میرے گناہ اور میرے سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور مجھے جنت میں جانے کا حکم۔ کہا پروردگار جنت میں جانے کے لیے تو کہہ رہا ہے، یہ بتا کہ تیرا عدل کہاں گیا؟ یہ سوال بتا دے کہ پھر تیرا عدل کہاں چلا گیا؟ تو آواز آئی کہ جو الفاظ تو نے بیان کیے ہیں، اور جو ہے نا آپ کی جو الفاظ تو نے بیان کیے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ اگر 700 سال اور اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیتا، تب بھی ان الفاظ کے بدلے میں ہماری عدالت کا تقاضا یہی ہوتا کہ تجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ وہ علی جس کے الفاظ اللہ کی توحید کے عدل کا پیمانہ بنے ہوئے ہیں، جس کے الفاظ عدل الہی کا پیمانہ بنے ہوئے ہیں، اس کی ذات سوائے توحید کے عدل کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ذات سوائے عدل کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب اس کا بیٹا پردے سے باہر آئے گا، اس دن کو خیام عدل کا دن کہا گیا کہ آج یہ پردے سے باہر آیا ہے اور آج اللہ کا عدل قائم ہو گیا، آج اللہ کا عدل قائم ہو گیا۔ توجہ رہے کہ
آخر عدل چیز کیا ہے نا؟ توجہ دیکھیے، عدل برابری کو نہیں کہتے، انصاف کو عدل نہیں کہتے. عدل الگ ہے، انصاف الگ. انصاف کیا ہے؟ انصاف ہے کہ نون صاد فے نصف، جس کا مطلب ہے ہاف، آدھا. انصاف کہتے ہیں کسی چیز کو آدھا آدھا بانٹ دینا، ہے نا؟ نصف یعنی آدھا. دو لوگ لڑتے ہوئے آئے، آدھا اسے آدھا اسے یہ دے دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انصاف کیا، عدل نہیں کیا. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل آدھا آدھا بانٹنے کو نہیں کہتے، بلکہ عدل کہتے ہیں کہ جسے جتنی ضرورت ہے اسے اتنا دیا جائے. اسے کہتے ہیں عدل. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک سیب ہے، اسے آدھا آدھا ہاتھی اور چینٹی میں بانٹ دیا گیا کہ بھئی تم آدھا کھاؤ اور تم آدھا، تو یہ کھانے کے بعد بچ جائے گا اور یہ خراب ہو گیا. چینٹی کے کھانے کے بعد کتنا کھائے گی؟ اس کے بعد سارا خراب ہو گیا اور ہاتھی کا پیٹ ہی نہیں بھرا. مطلب نہ اسے سکون ملا نہ اسے سکون ملا. یہ کیا تھا؟ یہ انصاف تھا. لیکن عدل کیا ہے؟ کہ عدل یہ ہے کہ چینٹی کو اس کی بھوک کے اعتبار سے ایک دانہ دے دیا جائے اور ہاتھی کو اس کی بھوک کے اعتبار سے ایک بوری دے دی جائے، تاکہ دونوں کی بھوک مٹ جائے. اسے کہتے ہیں انصاف، اسے کہتے ہیں عدل. یعنی عدل مطلب کہ جسے جتنی ضرورت ہے اسے اتنی چیز پہنچائی جائے. اسے کہتے ہیں عدل. ہے نا بات واضح؟ تو اللہ نے اپنے آپ کو منصف نہیں کہا، کیونکہ وہ ہر چیز کو لوگوں میں برابر برابر نہیں بانٹتا، بلکہ اللہ نے اپنے آپ کو عادل کہا ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے کہ جیسا وہ سزاوار ہے. اسی لیے جو لوگ دنیا کی تڑپ رکھتے ہیں انہیں دنیا عطا کر دی، اور جو آخرت کی تڑپ رکھتے ہیں انہیں آخرت عطا کر دی. اسی لیے جو دنیا داری کے لیے تڑپتے ہیں انہیں دنیا دار بنایا، اور جو محبت علی کے لیے تڑپتے ہیں انہیں محبت علی عطا کی. تو اب علی کی محبت یا اس کے فضائل، یہ ساری چیزیں کسی کی سوچ و سمجھ اور اس کے علم کے اعتبار سے اس کے سینے میں نہیں اترتے، بلکہ جو اس کی تڑپ تھی اس اعتبار سے اللہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے. اور جسے وہ محبت عطا کی اسے اس نے صاحب عزت بنا دیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ یعنی عدل الہی میں علی کا محب جہنم میں جا نہیں سکتا، یہ طے ہو گیا ہے. اسی لیے اللہ اس عدل کے اعتبار سے اس کے سامنے وہ وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت کی طرف خود بخود چلا جائے. جیسے کہ حر کا اور حسین کا آمنا سامنا، کہ جہاں حر نے ایک جملہ کہا کہ یا حسین میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ بغیر عزت و احترام و بغیر وضو لیا نہیں جا سکتا، جیسے ہی حر کے دل نے سیدہ کے احترام کا اعتراف کیا تو اللہ کا عدل قائم ہو گیا کہ یہ جہنم میں نہیں جا سکتا. تو اللہ کا عدل قائم ہو گیا کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اسی لیے شب عاشور اس کے ضمیر کو جو جھنجھوڑا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اس شب عاشور اس کے ضمیر کو جو جھنجھوڑا کس نے؟ بھئی کل تک جسے خیال نہیں آ رہا تھا حسین کی پیاس کا، آخر آج وہ کیوں بے چین ہو گیا کہ حسین پیاسے ہیں؟ یہ دل میں جو کروٹ پیدا ہوئی یہ کس نے پیدا کی؟ دل میں جو کروٹ ہوئی حر کے، یہ کس نے پیدا کی؟ یہ کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، ہے نا؟ یہ
کسی کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے کہ وہ دلوں کے احوال کو بدل دے. یہ تو سوائے خدا کے کوئی کر نہیں سکتا. تو اللہ نے حسین کے حر کے دل میں آخر اس پیاس کا خیال پیدا کیوں کیا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. کیوں کیا؟ تاکہ وہ بے چینی جو اس کے دل میں پیدا ہو وہ اسے دربار حسین تک لے جائے. اور وہ دربار حسین تک کیوں جائے؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ جو دربار حسین نہیں گیا وہ جنت نہیں جا سکتا. اسی لیے حر کو جنت میں جانے کے لیے دربار حسین میں جانا ضروری ہے. لہٰذا اللہ نے وہ بے چینی پیدا کی تاکہ وہ حسین کے دربار میں پہنچے اور وہاں سے جنت کا رستہ بن جائے. حر کو جنت میں پہنچانا جو اللہ نے اب تک طے نہیں کیا تھا، آخر اب کیوں طے کر لیا؟ آخر وہ کیا چیز تھی؟ وہ کون سا عمل ایسا حر نے انجام دے دیا جس عمل کو عدل الہی نے اتنا عظیم جانا کہ جنت سے کم جزا پر راضی ہی نہیں ہوا؟ نہیں توجہ نہیں ہے آپ کی. ایک بلند ترین صلوات بارگاہ الہی پر. تھوڑا سا سامنے بھی آ جائے مومنین، تھوڑا سا آگے آ جائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے بارگاہ الہی. بھائی کوئی کنفیوژن ہے؟ بات کلیئر نہیں ہے؟ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے دنیا میں یا عالمین میں جو مرضی خدا کے بغیر ہو جائے؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو مطلب وہ حر جو کچھ لمحے پہلے تک بالکل ہی غفلت اللہ نے پیدا جنت میں ڈالوں اور جن کے لیے چاہوں انہیں جہنم میں رہنے دوں. تو پتہ یہ چلا کہ حر کا وہ ایک جملہ کہ جس جملے کی وجہ سے حسین کے چہرے پہ تبسم آیا تھا، کیا حسین میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا، بس اتنا جملہ اتنا عظیم و بھاری تھا کہ عدل الہی نے جب اپنے میزان میں اسے تولا تو حر کے لیے سوائے جنت کے اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوا. عدل الہی میں انسان محبت علی کی سبب سے محترم ہے نا بات واضح. اب مولا نے ایک جملہ رکھا، دیکھیں توجہ رہے، بہت زیادہ توجہ رہے. مولا فرماتے ہیں کہ صاحب حمد و سپاس ہے وہ پروردگار جس نے ہر شے کو اس کے صحیح وقت اور مقام پہ پیدا کیا. توجہ ہے نا؟ مولا نے فرمایا صاحب حمد و سپاس ہے وہ جس نے ہر شے کو اس کے صحیح وقت، صحیح موقع اور صحیح مقام پر پیدا کیا. یعنی اگر آج ہم اس وقت یہاں موجود ہے تو یہ اتفاق نہیں ہے. اگر آج کوئی انسان جہاں بھی ہے، جس وقت بھی ہے، سانس لے رہا ہے، جس دن پیدا ہوا تھا، جس دن اسے موت آئے گی، جس موقع پر جہاں اس نے زندگی گزاری، ان میں سے کچھ بھی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر ظرف کے اعتبار سے اسے وہ ماحول دیا کہ جس ماحول میں ایمان لانا اس کے لیے آسان ہو. توجہ ہے نا آپ کی؟ جس کے لیے ایمان لانا اس کے لیے آسان ہو. اگر میں 1400 سال پہلے آ جاتا، جبکہ ہمارے ظرف کے اعتبار سے یہ عادت ہے کہ بھئی ہمیں فین چاہیے، لائٹ چاہیے، آپ کو یہ سارے سہولتیں چاہیے، اتنی چیزیں کہ بھئی گرمی ہو رہی ہے، ایک سوئچ دبایا فین آ گیا، آپ نے بٹن دبایا اور پانی پہنچ گیا.
یہ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی کتنی ناشکری کر دیتے ہیں انسان. تو آخر 1400 سال پہلے اتنی پریشانیوں اور تکلیفوں میں کوئی کیسے صاحب ایمان بنے گا؟ تو اللہ نے دیکھا کہ اس دور میں ان مشکلات کا سامنا سوائے سلمان و بوذر کے ظرف کے کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، تو اللہ نے انہیں اس زمانے میں پیدا کیا. بات واضح ہے نا؟ اور جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے ظرف کے اعتبار سے سب سے بہترین دور ہے، تاکہ وہ ایمان لے کر آگے بڑھ جائیں، تو ہر کسی کا اپنا جو ظرف ہوگا اس کے اعتبار سے اسے وجود دیا جائے گا. ہے نا توجہ آپ کی؟ اب اگر عدل نافذ ہو جائے تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، عدل کے نافذ ہونے پر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر پوری دنیا میں عدل نافذ ہو جائے تو جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سلامتی، اسے کہتے ہیں امن. ہے نا؟ یعنی ہر طرف امن ہے. کیوں؟ کیونکہ عدل قائم ہے نا؟ ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عدل قائم ہے. تو مطلب اگر عدل نافذ ہو جائے تو ہر طرف امان ہوتی ہے. جو امان میں آئے گا اسے مومن کہتے ہیں. توجہ نہیں کر رہے؟ جو امان میں آ جائے اسے مومن کہتے ہیں، اور جو سلامتی میں آ جائے اسے مسلمان کہتے ہیں. اور جو ہے نا آپ کی سلم سے، سین لام میم سے اسلام، اسلام سے مسلمان، عین میم نون امن سے ایمان، ایمان سے مومن. یعنی جو سلامتی میں داخل ہو گیا وہ مسلمان ہے، جو امن میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے. تو اب جہاں امن و سلامتی میں داخل ہو گیا وہ ماحول اسی لیے بنا کیونکہ وہاں عدل قائم ہے، اور عدل الہی کے سوا کوئی امن و سلامتی کی جا موجود نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں وہاں پریشانیوں میں بھٹکتے نہ رہو، بلکہ میرے قلعے میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میرا قلعہ امن سے بھرا ہوا ہے، میرا قلعہ سلامتی سے بھرا ہوا ہے. اب بندوں نے سوال کیا کہ تیرے قلعے میں کیسے داخل ہو جائے؟ تو فرمایا کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امان پا گیا. یعنی امان پانے والے کو مومن کہا جاتا ہے. خدا کے عدل میں مومن وہی ہے جو علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والا ہو. ہے نا توجہ آپ کی؟ تو اب دیکھیے اگر امان نہ ہو تو چیزیں درہم و برہم، الٹ پلٹ ہو جائے گا، سب معاملہ بگڑ گیا. لیکن چاند جہاں 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہیں ہے. زمین جس اعتبار سے گھوم رہی تھی ہزاروں سال پہلے آج بھی ویسی ہی گھوم رہی ہے. جیسے ستارے چمکتے تھے لاکھوں سال پہلے ویسے آج بھی چمک رہے ہیں. مطلب کائنات میں ایک نظر دوڑائے کوئی، جہاں جہاں انسان موجود نہیں ہے وہاں وہاں امن و سلامتی ہے، وہاں وہاں امن و سلامتی پائی جاتی ہے. سوائے انسانیت کے کہیں بھی امن کا ماحول خراب نہیں ہوا. ہے نا؟ مطلب کیوں؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ سب جگہ عدل الہی نافذ ہے، انسانوں کے درمیان میں عدل الہی نافذ نہیں ہے. کہ انسانوں کے درمیان میں عدل الہی نافذ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس میں پروردگار کی بے رخی نہیں ہے کہ اس نے انسانوں کو عدل سے محروم رکھ دیا ہو، بلکہ اس نے تو چاہا تھا کہ انسانوں کے درمیان میں عدل نافذ ہو، لیکن انسان نے اس کی حجت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا. اسی لیے سوائے اس کی حجت کے
کوئی کائنات میں عدل کو نافذ نہیں کر سکتا. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے. دیکھیے اس کے لیے عصمت کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس کے لیے عصمت کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ مولا کائنات کا ایک فرمان ہے. اسلام نے چور کی کیا سزا رکھی ہے؟ اسلام نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی ہے. جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دو، ہے نا؟ تو یہ تو سزا ہے. لیکن یہ کون بتائے کہ یہ سزا دی کیسے جائے گی؟ کتنی ایسی حکومت ہیں، مسلمان حکومت آج بھی ہے. آپ سعودی چلے جائیے، وہاں تو روز محشر تک رہنے والی ہے کہ جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دیے. اب ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ چوری کرنے گیا اور پکڑا گیا، چوری کی بھی نہیں ابھی، اور اسے اپنی زندگی کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے کہ پوری حیات ہاتھوں کے بغیر. یہ اسلام ظلم کا مذہب ہے یا امن و امان کا مذہب؟ آخر اسے کون واضح کرے گا؟ سب سے پہلے تو ہاتھ کاٹنے کے حکم میں مولا نے فرمایا کہ جو بھی چوری میں پکڑا جائے اس کے جب ہاتھ کاٹے جائیں گے تو ہاتھ اس کے یہاں سے کاٹے جائیں. علی نے کہا صرف انگلیاں کاٹی جائیں، یہ نہیں کاٹا جائے گا، یہاں سے نہیں کاٹا جائے گا. مولا فرماتے ہیں صرف یہاں. کہا کیوں یا علی؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ اسے ہتھیلیوں کی سجدے میں ضرورت پڑتی ہے، اور جب شریعت کا حکم لگے گا تو اعضائے سجدہ کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، نہ انگوٹھے، نہ گھٹنے، نہ دونوں ہتھیلیاں، نہ پیشانی، تاکہ وہ سجدہ سالم باقی رہے. ہے نا؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ہاتھ کاٹنے ہیں. لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بھوک کی مجبوری میں، اگر کسی نے اپنی بھوک کی مجبوری میں چوری کی تو اس وقت توجہ رہے، اس وقت چور کے نہیں بلکہ اس حاکم کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. سلامت رہے. مولا فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے بھوک کی وجہ سے چوری کی ہے تو اس وقت اس چور کے نہیں بلکہ اس حاکم کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جس نے اپنی حکومت میں یہ ماحول پیدا کیا کہ کوئی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے چوری پر مجبور ہو گیا. بات واضح ہے نا؟ یعنی اب اسلام نے کہا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن علی نے کہا کہ چور کے ہاتھ کب کاٹے جائیں گے؟ علی نے فرمایا چور کے ہاتھ اس وقت کاٹے جائیں گے جب وہ فطرتاً چور ہو. ہے نا توجہ آپ کی؟ یعنی جو ضرورت سے مجبور ہو کر چوری کر رہا ہے، علی نے کہا اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ جسے کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کی فطرت میں بدماشی تھی، جس نے سامنے والوں کو تکلیف دینے کے لیے چوری کی، اور چوری کے پیچھے اس کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، جو بنا چوری کیے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا، تو ویسے میں اسے پہلی مرتبہ میں کوڑے مارے جائیں گے، چھوڑا جائے گا. پھر دوسری مرتبہ اگر ویسے ہی پکڑا گیا تو پھر کوڑے مارے جائیں گے. پھر تیسری مرتبہ جب پکڑا جائے تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ بھی صرف یہاں پر. نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ؟ یہ مولا کائنات کا پیغام ہے. کہا کہ بھائی ایسے ہوگا، اگر کسی چور کو سزا دینی ہو تو یوں انداز اختیار کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنی بھوک کی وجہ سے چوری کر رہا ہے تو علی نے کہا اب چور سے سوالات نہیں ہوں گے، بلکہ اب حاکم سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کر رہا ہے کہ تیری رعایا کو کھانا نہیں پہنچ رہا برابر.
تیری رعایا کو رزق پہنچ نہیں رہی ہے برابر سے اور وہ چوری پر مجبور ہو رہے ہیں، لہٰذا اس حاکم کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جو لوگوں کے حق تک پہنچنے والے مال کو اپنے آرام کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنے آرام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اب یہ عدالت الہی کی لطافت و نزاکت کو نظر میں رکھا جائے تو کوئی نہیں کہے گا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن اگر آج شریعت کی حد کو جاری کرنے پر کوئی اسلام کو دہشت گردی کا نام دے رہا ہے تو صرف اسی لیے کیونکہ اللہ نے جو عدالت قائم کی تھی اس عدل سے منہ موڑ لیا ہے نا۔ تو توجہ رہے آپ کی، دیکھیے امن میں آیا ہے نا، امان میں آیا کون؟ کہ جہاں عدل قائم ہے وہ امان میں۔ پوری عالمین کے نظام کو اگر آپ دیکھیں تو نظام عالمین پہ کوئی فرق پڑا؟ بھائی 80,000 کروڑ سال ہو گئے ان کے اپنے اپنے اندازوں سے، 80 بلین لائٹ ایئرس، 80 بلین ایئرس ہے نا، 80,000 کروڑ سال کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ نوح نے 2,500 سال کی زندگی جی، 2,500 سال۔ کوئی تصور کریں تو کیلنڈر شروع ہو کر بھی 2,500 سال نہیں ہوئے، 2020 چل رہا ہے، ابھی یہ 80 اور پھر وہ 400، ابھی اور 500 سال کا عرصہ تقریباً باقی ہے، تب جا کر ہوں گے 2,500 سال۔ اتنی زندگی نوح نے جی لی، اور آپ ایک دن میں پلٹ کر آتے ہیں تو دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ بھائی کل تو یہاں یہ ہوا کرتا تھا، آج تو یہاں یہ ہے۔ 2 دن میں اتنا سب بدل گیا، 2 دن میں بدل گیا، لیکن ہزاروں لاکھوں سال سے کائنات نہیں بدلی۔ کہا آخر کیوں یہ سب کچھ اپنے اپنے مقام پر سلامتی کے ساتھ کیوں باقی ہے؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ وہاں عدل خدا نافذ ہے۔ اور عدل کے معنی کیا ہے؟ کہ جسے جتنی ضرورت ہو وہ دے، اور جہاں سے وہ رکے، جہاں سے اسے پریشانی ہو وہاں رک جائے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ ہم نے اپنے دین میں، اپنی شریعت میں، توجہ ہے نا، دیکھیں بات توجہ رہے، زیادہ طویل نہیں کی۔ ہم نے کسی نفس کو وہ تکلیف نہیں دی جو وہ اٹھا نہیں سکتا۔ کسے؟ جسم کو نہیں، روح کو نہیں، بلکہ کسی نفس کو ہم نے وہ تکلیف نہیں دی جو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ نفس کو اپنا، مولا نے فرمایا نفس کو اپنا عارف ہونا چاہیے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر نفس اپنے آپ کا عارف ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ کبھی بے عدالتی نہیں کرے گا اور اپنے ساتھ ہمیشہ عدل سے پیش آئے گا، اور جب عدل سے پیش آئے گا تو اس میں امن و امان و سلامتی باقی رہے گی، ہے نا توجہ؟ جیسے مثال کے طور پر اولاد کا نہ ہونا بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی کہ بھئی اولاد ہی نہیں، لوگ پریشان کہ ہم کیا کریں، بے اولاد پروردگار کے دربار میں دعا کر جا۔ لیکن بے حساب اولاد کا ہو جانا یہ بھی پریشانی ہے کہ بھئی ان سب کو کون پالے، ہے نا توجہ؟ تو اب وہ تو اولاد نہیں رکھتا تھا، بجائے اس کے کہ ظاہری طور پر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام لے کر نہیں آیا تھا، لیکن اپنے بے اولاد ہونے کا سوال دربار رسول میں لے کر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو اس کے اس سوال پر ایک کے بعد ایک حسین نے اسے بیٹے عطا کرنے شروع کیے کہ بھئی تجھے ہم نے 1 بیٹا دیا، ہم نے 2 دیے، ہم نے 3 دیے، 4 دیے۔ جب 7 پر پہنچے تو راہب نے کہا کہ بس یا حسین۔ راہب کا بس کہنا اس کے اپنے نفس کے شناسا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ 7 بچوں سے زیادہ کی پرورش عدل کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔
اسی لیے اس نے اپنے آپ کو روک لیا. وہ اپنے نفس کو پہچانتا تھا, ہے نا, مطلب کہ جتنا کر سکتا ہوں اتنا ہی مانگا, نہ کم نہ زیادہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل کا قائم ہونا. اب کائنات میں اگر ساری چیزیں اپنے اپنے مقامات پر باقی ہے تو انہیں وہ سب کچھ مل رہا ہے کہ جس کی انہیں جتنی ضرورت ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. نہیں, توجہ نہیں کر رہے آپ, ہے نا. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ میں ہوں صاحب مکیال. مولا نے فرمایا کہ انا صاحب المکیال, میں صاحب مکیال ہوں. کا صاحب مکیال مطلب, کا صاحب مکیال مطلب ناپنے اور تولنے والا. علی نے فرمایا میں صاحب مکیال ہوں, میں ہر چیز کو ناپتا ہوں, میں ہر چیز کو تولتا ہوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب ایک نگاہ اٹھا کر کوئی دیکھے کائنات کی طرف, کائنات کی طرف. زمین سورج سے تیسرے نمبر پر, 2 پر نہیں تاکہ زیادہ گرم نہ ہو جائے, اور 4 پر نہیں تاکہ زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے, 3 پر تاکہ نہ گرم نہ ٹھنڈی اور زندگی کا سہارا بن سکے, ہے نا. زمین کو تیسرے نمبر پر رکھو, کون رکھے گا؟ کوئی زمین کو اٹھا کر یہاں وہاں رکھ سکتا ہے؟ بھئی جہاں ہے وہاں ہے, اب ہمیں تو وہیں رہنا ہے جہاں وہ ہے. اب آپ کو لاکھ پریشانی ہو رہی ہے, اسے نہیں بدل سکتے, لیکن جو رکھنے والا ہے اس نے یہ دیکھ کر رکھا کہ اس کی سب سے صحیح جگہ تیسرا مقام ہے نا. اب اس کے اطراف میں یعنی زمین میں کشش رکھی اور ایک میگنیٹک فیلڈ بن گئی. یعنی اگر آپ دیکھیں گلوب کو تو نارتھ اور ساؤتھ سے جو نکلتی ہے میگنیٹک فیلڈ, وہ ہمیں دکھا ان کی طرف. تو اس کشش کی وجہ سے یعنی میگنیٹ کے ریپلشن کی وجہ سے ان کا راستہ بدل جاتا ہے اور وہ کہیں اور چلے گئے, تاکہ زمین پر رہنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. کہا یہ زمین میں یہ ہونا چاہیے, یہ کس نے طے کیا؟ کہا کوئی تو ہو جو رہنے والوں کا خیال رکھے اور اس کے حساب سے طے کرے. اور پھر ویسی ہی ایک میگنیٹک فیلڈ جو سورج میں بھی پائی جاتی ہے, لیکن وہ زمین سے ہزاروں گنا زیادہ بڑی ہے, اور وہ کتنی دور تک چیزوں کو روکے رکھتی ہے, بھلے ہی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. اب زمین میں رکھو کشش, زمین میں رکھو کشش تاکہ لوگ زمین سے چپکے رہیں, لیکن نہ اتنی زیادہ کہ چلنا چاہے تو چلنا نہ آئے, نہ اتنی کم کہ بیٹھنا چاہے اور ہوا میں اڑ جائے, بلکہ اتنی رکھو کہ جب چلنا چاہیں تو چل بھی سکیں, جب بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں, اور اگر پرندے پرواز کرنا چاہیں تو ہوا میں اڑ جائیں. اتنی ہی گریوٹی رہنی چاہیے, نہ زیادہ نہ کم, ہے نا. اور ہوا میں سانس لینے کے لیے ماحول بنے. اب اس میں 23% کے آس پاس آکسیجن ہونا چاہیے, نہ اس سے زیادہ نہ کم. اگر زیادہ ہو جائے اور ہم اس میں سانس لینے کی کوشش کریں تو پھیپھڑے پھٹ جائیں, اور اگر کم ہو جائیں تو آپ لاکھ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو سانس ہی نہیں آ رہی. کا ایسا کچھ رکھو کہ اس میں انسان بھی سانس لے لے, ہاتھی بھی اسی میں سانس لے لے, چینٹی بھی اسی میں سانس لے لے. ایسا کچھ نظام ہونا چاہیے. کہ یہ حساب و کتاب سے یہ طے کیا گیا. ہر چیز طے کرتے کرتے یعنی اتنی نپی تلی ہے یہ کائنات کہ اگر اس کائنات کے قیام پر کوئی نظر کرے کہ یہ کیوں باقی ہے اتنا سب کچھ ہزاروں سال سے لے کر آج تک, اس میں کوئی فرق کیوں پیدا نہیں ہوا, کہ وہ اسی لیے کیونکہ اسے اتنا ناپ کر اور تول کر بنایا گیا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں سال تک زندہ رہیں گے اور باقی رہیں گے. علی نے فرمایا جب یہ سوال اٹھا کہ بھئی کون ہے وہ جو ان سب چیزوں کا حساب کرے, کون ہے وہ جو ان تمام چیزوں کو ناپے اور تولے اور ان کی مقدار کے اعتبار سے جمائے اور ہر جگہ مقام کو ٹھیک ٹھیک جگہ پر رکھے, علی نے فرمایا انا صاحب المکیال, کہ وہ میں ہوں کہ جس نے تول تول کر ناپ ناپ کر اس کائنات کو اس کے وجود کی حقیقت دی ہے.
اور میں نے یہ نظام عدل قائم کیا ہے کہ جس عدل کی وجہ سے کائنات میں امان باقی ہے. میں نے اس کائنات کو وہ نظام دیا ہے کہ جس سے وہ کائنات باقی ہے. علی اللہ کی عدالت کا مظہر ہے نا توجہ آپ کی؟ اس کی عدالت کا مظہر ہے. اس کی عدل کی وجہ سے یہ کائنات ساری اپنے مقام پر قائم ہے. جس کی عدالت سے یہ پوری کائنات ایسے ہزاروں سالوں تک، لاکھوں کروڑوں سالوں تک جس کی عدالت کے حساب سے یہ کائنات باقی ہے، اگر اپنی عدالت بھی انسان اسی کے ہاتھوں میں سونپ دیتا تو انسانیت کو وہ عدل الہی کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. تو پھر انہیں جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عدل الہی زمین ہی کو ان کے لیے جنت میں بدل دیتا. بھائی ہے نا توجہ؟ یعنی اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. یہ سب کون ہے؟ یہ سب مخلوقات. چاند بھی مخلوق، سورج بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، آسمان، یہ سب مخلوق ہے. مخلوق کو ان کا حق ملا ہے نا. جس کو جس کا حق ملنا تھا وہ مل گیا. عدل کا ڈیفینیشن کیا رکھا گیا کہ بھائی عدل کسے کہتے ہیں؟ آتا کل ذی حق حقہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عدل کا ڈیفینیشن. کسے کہتے ہیں عدل؟ عدل کہتے ہیں آتا کل ذی حق حقہ، یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچائے، اسے عدل کہتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ نہیں توجہ نہیں کی آپ نے. ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچائے، اسے عدل کہتے ہیں. مولا نے فرمایا آخری دور میں ایسا زمانہ، یعنی آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جہاں پیسہ دینے والے سے زیادہ ثواب پیسہ لینے والے کو دیا جائے گا. کیا کہنے؟ یعنی پیسے لو اور ثواب بھی لو، اور وہ پیسے دے بھی رہا ہے اور اسے ثواب بھی نہیں مل رہا. مولا نے فرمایا دور آخر وہ دور ہے کہ جس میں مدد کرنے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مدد لینے والے کو ملنے والا ہے. بات واضح نہیں ہوئی؟ بھائی یہ تو مشکل ہے. اب پھر اگر کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا. مثال اگر آپ کو چاہیے ہو، ایگزامپل اگر آپ کو چاہیے ہو، تو آل رسول ہونے کے روح سے خمس میرا حق ہے نا. سادات کا خمس حق ہے تو وہ میرا حق ہے. اسلام نے یہ ساری چیزوں کا بندوبست کیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی مومن پریشان حال نہ ہو، تاکہ وہ دنیا کی پریشانیوں میں نہ جائیں اور اس سے کہیں دین نہ چھوٹ جائے. یہ عدل الہی کا نظام ہے. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یہ عدل الہی ہے. اسلام نے، رسول نے یہ نہیں چاہا کہ اس کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنی دنیاوی فکر میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ اپنی آخرت ہی کو چھوڑ دے. تو اسی لیے انہیں اپنی دنیا سے بے فکر کرنے کے لیے کئی انتظامات کیے، جن میں سے خمس ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس دنیا میں مارا اپنی روزی کے لیے گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا حق ہے وہ مجھے نہیں ملا. اب مولا نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں اگر کوئی لا کر مجھے میرا حق پہنچائے تو اس نے کوئی کمال نہیں کیا، کیونکہ حقدار تک حق پہنچایا ہے. اسی لیے علی نے کہا دینے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا لینے والے کو ثواب ملنے والا.
کیونکہ لے کر اس نے دینے والے کو صاحب عدل بنا دیا. اسے صاحب عدل بنا دیا اور لے کر اس نے احسان کر دیا کہ اگر ہم نہ لیتے تو آپ کبھی عدل نافذ نہ کر پاتے، اسی لیے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. ہے نا، یہ ہے نا بات واضح؟ تو عدل کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچائے. اب اگر کسی نے صاحب حق کو اس کا حق نہیں پہنچایا تو اس نے عدالت الہی کو توڑا. بات واضح ہو رہی ہے؟ کسی نے بھی نہیں پہنچایا، بھائی نہیں پہنچایا تو نہیں پہنچایا. اب اس میں کوئی بات تھوڑی چھپی ہوئی تھوڑی نا، آپ تک بھی نہیں پہنچایا. کتنے سادات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کہیں سے آتا ہے آپ کو کہ بھئی یہ لیجئے، یہ آپ کا اس مہینے کا حق ہے یا اس سال کا، جبکہ رسول نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے اور آپ کو آنا چاہیے، لیکن نہیں آ رہا، مطلب کہیں تو غائب ہو گیا. اب وہ جہاں بھی غائب ہوا، جس نے بھی اس نظام کو توڑا اس نے عدل الہی کو توڑا، اور جس نے عدل الہی کو توڑا جب وہ اس کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو اسے عادل قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ عدالت پروردگار کی روح سے ظالم ہے نا، ظالم ہے وہ اس روح سے. تو ڈیفینیشن توجہ رہے آپ کی کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچائے، اسے عدل کہتے ہیں، اسے عدل کہتے ہیں. علی نے کہا کہ میں صاحب مکیال ہوں، میں نے زمین کو وہ جگہ دی جس جگہ کی وہ اہل تھی، میں نے ستاروں کو، چاند کو وہ مقام دیا جس مقام کا چاند اہل تھا، میں نے جانوروں کو، نباتات کو، جمادات کو، ساری مخلوق کو، یعنی پوری کائنات جو باقی قائم ہے، ساری ہر مقامات پر ناپ کر تول کر ان کو ان کے مقامات دیے کہ جن کے وہ اہل تھے. ہے نا توجہ آپ کی؟ یہ سب تو مخلوق کی بات چل رہی ہے، نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یہ سب تو مخلوق کی بات چل رہی ہے کہ جس کے حق کو علی نے ان تک پہنچا دیا کہ رکھو یہ تم لوگوں کا حق ہے، یہ تمہارے پاس رہنے دو، یہ عدل قائم ہو رہا ہے. لیکن علی نے ایک جملہ کہا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جنت کی لالچ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جہنم کے خوف سے، بلکہ میں اسے سجدہ کرتا ہوں اسی لیے کیونکہ وہ سجدے کا حق رکھتا ہے. میں اس کا سجدہ، اس کی عبادت کرتا ہوں اسی لیے کیونکہ وہ اس کا حق رکھتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ مولا نے فرمایا میں اس کی عبادت اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ عبادت کا اہل ہے. میں اس کی عبادت اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ عبادت کا سزاوار ہے، اسی لیے نہیں کیونکہ مجھے جنت میں جانا ہے، اسی لیے نہیں کیونکہ جہنم سے بچنا ہے، بلکہ اسی لیے کیونکہ وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور جو ہے نا آپ کی، اسی لیے کیونکہ وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. تو عدالت علی کے کیا کہنے کہ علی وہ ذات ہے جس نے صرف مخلوق کو ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم کی عبادت کر کے اس کا حق بھی اسے پہنچا دیا. کوئی علی کی عبادت کو کیا سمجھے کہ علی کا سجدہ کیا ہے؟ اے بھائی آپ کا سجدہ آپ کی نجات ہوگا اگر اس پیمانے پہ ہوگا تو ہوگا، لیکن علی کا سجدہ علی کی نجات نہیں ہے، بلکہ علی کا سجدہ وہ حق ہے جو معبود تک پہنچنا ہے. اور عدل الہی کا مظہر وہ نہیں ہو سکتا جو صرف مخلوق تک ان کا حق پہنچائے، بلکہ علی عدل الہی کا وہ مظہر ہے کہ جس نے پروردگار عالم کی حقانیت کو ادا کیا ہے.
جس نے اس کی حقانیت کو ادا کیا ہے نا. جیسے واجب ہے جسے ادا کرنا ہوتا ہے, ضروری ہے کہ بھئی نماز آپ پر ہے, اسے ادا کرو. اگر نہ کریں گے تو مطلب ہم نے کوتاہی کر دی اپنے حق میں, اسے پورا نہیں کیا, ہے نا. ویسے ہی ہر کسی کے حق کو ادا کرنا, حقانیت. مولا نے فرمایا میں اس کی عبادت اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اسے مستحق عبادت دیکھا ہے, میں نے اسے سزاوار عبادت پایا ہے. تو علی کی عبادت جو ہے وہ پروردگار عالم کی حقانیت کو ادا کر رہی ہے. یہ عدل الہی کا مزاج ہے نا. تو اب آخری چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے مجلس تمام کرے کہ کوئی پہلو ہے نہیں ہے ایسا تعلیمات پروردگار جو عدل سے خالی ہو, ہے نا. عدل سے خالی کوئی پہلو نہیں. حالانکہ بات اس کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن کیونکہ کافی مرتبہ کہا گیا اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہے تو اس کا ہمیشہ غلط ہونا ضروری ہو, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کا ہمیشہ صحیح ہونا ضروری ہو, ہے نا. کوئی اولاد ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اولاد ہمیشہ غلط ہو, اور ماں باپ ہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ماں باپ ہمیشہ صحیح ہو. اسی لیے عدل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جیسے اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ جو ماں باپ کہیں وہ تم کرو, ویسے ہی علی نے ماں باپ کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرے. نازک پہلو ہے, حالانکہ کافی طویل موقع نہیں ہے, کسی اور مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرے. لیکن مولا نے اپنے فرمان میں یہ بیان کیا, کہا کہ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو تربیت اس زمانے کے حساب سے نہ دے جس زمانے میں وہ پلے بڑے تھے, بلکہ انہیں وہ پرورش دے کہ جو ان کے زمانے کے اعتبار سے پلنے بڑھنے کی پرورش ہے نا. اس لحاظ سے عدل کو قائم رکھنا ضروری ہے, چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو, تاکہ امن و سلامتی باقی رہے, ہے نا. توجہ آپ کی. ربوا اولادکم علی غیر اخلاقکم لانہم خلقوا لزمان غیر زمانکم. مولا فرماتے ہیں اپنے اولاد کی پرورش کرو اس اعتبار سے جو تمہارے دور کا رویہ طریقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی اور زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو زمانہ تمہارا زمانہ نہیں ہے نا. بات تمام ہونے کو آئی ہے. تعلیمات جو دعاؤں کی دی گئی ہے اہل بیت اطہار کی طرف سے, ان میں ایک دعا مومنین کو تحفے میں ائمہ نے دی ہے, جس دعا کا نام ہے دعائے عدیلہ, ہے نا. عین دال یہ لام تے ہے, دعائے عدیلہ. اس میں پروردگار عالم کے عدل کا ذکر ہوا. انشاءاللہ دیکھیے موقع آئے گا, ناچیز کے ذہن میں وہ گشت تو کر رہا ہے. ماہ ربیع الاول میں مجالس خمسہ انشاءاللہ بیت الخائم میں ہوں گے, تو وہاں کے لیے کہیں بھی جہاں بھی مجالس ہو وہاں کے لیے طے کر کے رکھا ہے کہ ذہن میں کہ یہ دعائے عدیلہ پر انشاءاللہ مجالس ضرور پڑھیں گے. اس دعا کی تاکید یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں دعائے عدیلہ پڑھنی چاہیے, تاکہ جب وقت آخر وہ مرنے لگے اور شیطان جو اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخری چند لمحوں میں کسی طرح اسے اس کے ایمان سے پھیر دے, تو کہا گیا کہ تم اپنی زندگی میں یہ دعائے عدیلہ پڑھو, تاکہ اس وقت جب شیطان کا شدید حملہ ہوتا ہے اور تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے, اس وقت تم ایمان سے منحرف نہ ہو جاؤ اور خاتمہ بالخیر ہو, ہے نا. یہ اس دعا کی تاکید ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی یقین ہو جائے کہ اب دنیا سے گزرنا ہے اور موت کا وقت قریب آ گیا, ان کو کہا گیا کہ دعائے عدیلہ پڑھ لو, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کسی اور سے کہے کہ میرے پہلو میں بیٹھ کر دعائے عدیلہ پڑھے, تاکہ اس دعا کی تاثیر سے اثر سے شیطان انہیں نہ بھٹکائے اور وہ مومن دنیا سے مومن رخصت ہو, ہے نا. توجہ. لیکن آخر کیا وجہ ہے
کہ اتنا زیادہ زور موت پر دیا گیا ہے نا. من ماتا علی حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید مغفور مرتا ہے. من ماتا ولم یعرف, جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور یہ دعائے عدیلہ کے فکر. مطلب دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ نہیں دیکھا, اس بات پر زور نہیں دیا جا رہا ہے زیادہ کہ وہ جی کیسے رہا ہے, بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ مر کیسے رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ساری زندگی وہ کس اعتبار سے گزار رہا تھا. مرتے وقت اگر مومن ہے تو اس کا شمار مومن ہوگا, اگر مرتے وقت مومن نہیں ہے تو اس کا شمار کافر ہو جائے گا. اب زندگی پر ہزاروں سجدے کیے ہوں لیکن مرتے وقت ایمان کھو گیا تو مطلب کافر ہو گیا, اور ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے لیکن اگر مرتے وقت سنبھل گیا تو مومن ہو گیا. اتنا زور آخر مرنے پر کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ کس حالت میں مر رہا ہے, اور بار بار یہ تاکید کیوں دی جا رہی ہے. تو جب اس مرنے کی کیفیت پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے ظاہر آئی کہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مرنے والا محبت اہل بیت پر مرے. اور جناب کی عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مرنے والا محبت اہل بیت پر مرے. کہا وہ کیوں ہے اس کا تقاضا ایسا؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ جب ہم نے ان کی محبت میں تمہیں پیدا کیا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے ایسی عالمین میں جنہیں اللہ نے ان کی محبت کے بغیر پیدا کیا ہے, تو جب تمہارا پیدا ہونا ان کی محبت کی وجہ سے تھا تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارا مرنا بھی ان کی محبت ہی پہ ہو. تمہارا مرنا بھی ان کی محبت ہی پہ ہو. جو اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے اٹھا وہ پروردگار کے عدل کے نظام میں مومن قرار پایا. ہے نا آپ کی توجہ؟ بہرحال یہ بے انتہا وسیع ترین عنوان ہے اور کافی کمپلیکس عنوان بھی ہے عدل, کہ جہاں اگر مولا کائنات کی تعلیمات ساتھ نہ دے تو کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ عدل ہو رہا ہے یا ظلم. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو علی کی محبت سے محروم رہنے کی وجہ سے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھی عدل شمار کر رہے ہیں. ہے نا توجہ آپ کی؟ بھائی ہم ہی ان کی مثال ہے, میں کسی اور کی بات نہیں, ہماری ہی بات کر رہا ہوں. ہم ہی وہ مثال بنے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کے ظلم کو ان کا عدل سمجھ رہے ہیں کیونکہ علی کی تعلیمات سے محروم ہے نا بات واضح؟ تو یہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں موقع ملے تو اس پر اور آگے بڑھیں. عدل الہی کے اعتبار سے مومن کامیاب ہے اس وقت کہ جب وہ محب اہل بیت قرار پائے, ان کی محبت میں اس دنیا سے اٹھے. اور یہ عدالت نہیں ہے کہ اگر کسی کو کسی منزل پر کسی بلندی پر دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ان چیزوں کو مہیا نہ کیا جائے کہ جو وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے تو اسے عدل شمار نہیں کیا جاتا. اسی لیے عدالت پروردگار کا مظہر بن کر حسین کی ہمشیر سامنے آئی کہ جس نے محشر تک کے لیے مجالس حسین کا اہتمام کیا تاکہ انسان دربار خدا میں سرخ روح پہنچے. مجلس حسین اللہ کی عدالت کا نمایاں معجزہ ہے کہ جسے شہزادی نے قائم کر دیا. کہ اب تمہارے صاحب ایمان ہونا آخرت کے لیے ضروری ہے, اور اس فراوانی کے لیے یہ تحفہ ہمشیر حسین کی طرف سے کہ مجلس حسین برپا کر. یہ پروردگار عالم کی عدالت ہے. اور وہاں پر جب میرے بھائی کا ذکر ہوگا تو نام حسین کے وسیلے سے لوگ ایمان بھی سیکھیں گے, تقویٰ بھی سیکھیں گے,
اخلاق بھی سیکھیں گے، پاکیزگی سیکھیں گے، ہر چیز سیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب حسین پر گریہ رہے گا تو ان کے دل کا درد بھی زندہ رہے گا، جس سے وہ حساس انسان بھی باقی رہے گا۔ کتنا عظیم تحفہ عطا کر دیا، کتنے مصائب پر اس تحفے کے خاطر صبر کر لیا۔ شہزادی کا نام آیا ہے تو دو جملے مصائب کے انہی کے نام سے بیان کرتے ہوئے مجلس تمام کر دے کہ اہل بیت اطہار کے وہ مستورات کہ اپنی حیات میں جنہیں 4 لوگوں کو ایک جگہ کھڑا ہوا دیکھنے کی عادت نہیں ہے، ان کے دلوں کی وہ نازک مزاجی اور وہ ان کی حساسیت، آخر کیا گزر گیا ہوگا ان کے قلب پر جب لشکر یزید کے سپاہی آتے جا رہے تھے تو حسین کے خیموں کے قریب سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے تاکہ ان گھوڑوں اور لشکر و ہتھیاروں کی آواز سے بیویوں کے دل دہل جائے۔ اپنی حیات میں جو 4 لوگوں کو نہ دیکھ پائے ہو، ان کے دل کی نزاکت کا کیا عالم ہوگا، وہ کیسے لاکھوں کے لشکر کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے، وہ کیسے بھرے ہوئے بازاروں سے گزر جائے، وہ کیسے بھرے ہوئے دربار میں آ کر کھڑے ہو جائے۔ یہ سارے امور انجام دینے ہیں اور ان کے ساتھ ستم کی انتہا یہ ہے کہ سر پر چادر بھی موجود نہ ہو اور رسن بستہ قیدیوں کی صورت میں لے جایا گیا۔ کوفے میں مولا کائنات کی زندگی کے جو ایام گزر رہے تھے، ان آخری ایام میں کہ جہاں مولا کی شہادت کے دن قریب آتے جا رہے تھے، ایک مرتبہ ایک عجیب عمل انجام دیا اور اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلایا، اور مولا نے اپنی بیٹی سے پردے کو ہٹا کر بتاتے ہوئے کہا کہ اے میری بیٹی زینب، دیکھو یہ کوفے کی گلیاں ہیں۔ کہا یہاں سے راستہ بازار کی طرف نکلتا ہے، کہا یہ راستہ اس بازار کی جانب جاتا ہے، یہاں دربار کا رخ ہوتا ہے۔ یہ سارے باتیں اور محلے اور راستوں کی تاریخ اور ان تمام چیزوں کو جب مولا کائنات بتاتے جا رہے تھے تو مولا کی مصلحت ہے، وہ بیٹی ہے علی کی جو فصاحت و بلاغت میں وہ مقام رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ بابا آپ کی بیٹی آپ پر قربان ہو جائے، لیکن یہ بتائیے کہ ان گلیوں کے تعارف سے میرا کیا واسطہ، کہ بازار کہاں موجود ہے اور گلیاں کس طرف جاتی ہے، یہ جان کر میں کیا کروں گی یا علی؟ کہ بازار کا پتہ تو گھر کے مردوں کو ہونا چاہیے، راستوں کا پتہ تو گلیوں اور کوچوں کا پتہ تو گھر کے مردوں کو ہونا چاہیے۔ آپ یہ میرے بھائی عباس کو بتا دیجئے، علی اکبر کو بتا دیجئے، ان سب کو بتا دیجئے میرا تعلق کوفے کی گلیوں اور بازاروں سے کیا ہے۔ جب یہ الفاظ سنے تو علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، علی کا جگر خون ہو گیا۔ کہا اے میری شہزادی، یہ راز تو تم پر اس وقت کھلنے والا ہے کہ جب بے مخنہ و چادر رسن بستہ ہو کر تمہیں کوفے کی گلیوں سے گزرنا ہوگا زینب، تمہیں کوفے کے بازار سے گزرنا ہوگا، دربار کوفہ میں ظالم کے سامنے جا کر بے مخنہ و چادر کھڑے ہونا ہوگا زینب۔ یہ تمام مصائب علی نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب مدینے میں واپسی شہزادوں کی ہوئی، پھر وہاں سے حسین نے خروج کیا اور پھر جا کر کربلا کے میدان میں پہنچے کہ جہاں عاشور کا روز گزرا، کتنے مصائب گزر گئے ایسے، ایک کے بعد ایک شام غریبہ کی منزل آئی کہ جہاں علی کی آمد ہوئی اور شہزادی زینب سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن اس موقع پر بیٹی نے اپنے بابا کو یاد نہیں کیا تھا، بلکہ باپ خود بے چین ہو کر اپنی بیٹی کے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اتنا صبر ہر مصیبت کرتے ہوئے گزر گئی
لیکن جب باب الساعت پر روکا گیا کہ اب یہاں سے دربار یزید میں داخل ہونا ہے اور وہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہوں گے، سر پر ردا موجود نہیں ہے اور ہاتھ رسن بستہ رکھے گئے ہیں، تو ایسے موقع پر زینب کا دل ٹوٹ گیا. سارے مصائب جو خاموشی میں برداشت کر لی، اب اپنے بابا کی یاد ایسی آئی کہ زمین کی خاک پر بیٹھ کر آواز دی، یا علی بیٹی کی خبر لینے کے لیے آئیے، اب دربار یزید میں داخلہ ہونا. خدا را زینب کو سہارا دیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. کا کہہ پانی جھجکتی خزاں ابھرتی جوانی تڑپنا وہ اکبر کا کہہ سرہانے پس کے پدر سن رہا ہے ہر ہچکی کی آواز میں پانی پانی تڑپنا وہ اکبر کا کہے نہ زینب کی ڈھارس نہ ماں کا سہارا بھرے گھر سے رخصت ہوئی ہے جوانی تڑپنا اکبر کا کہے قیامت ہے اب انقلاب زمانہ قیامت ہے اب انقلاب زمانہ ضعیفی کے ہاتھوں پاؤٹتی جوانی تڑپنا وہ ابلتے ہیں عباس کے رن میں آنسو ٹپکتا ہے مشک سکینہ سے پانی تڑپنا اکبر کا کہے ہے اب جلتے خیموں میں مجبور عابد ہے اب جلتے خیموں میں مجبور عابد بہت پاس شعلے بہت دور پانی تڑپنا وہ دربار حاکم وہ لاکھوں کا مجمع وہ دربار حاکم وہ لاکھوں کا مجمع وہ بھائی کا قصہ بہن کی زبانی تڑپنا وہ اکبر کا کہے رہے نیل بازو اے زینب باقی رہے نیل بازو اے زینب باقی
وطن کو گئی کربلا کی نشانی تڑپنا وہ اکبر کا کہہ کے پانی تڑپنا وہ اکبر کا کہہ کے پانی حسین 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 یا علی عباس عباس حسین حسین السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ حضرت سیدی مولا یا ابو الفضل نفعات یا ابن عامر الرحیم اللہ سید الرسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن یا علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الجماعت